السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ 12 مہینے ہیں اسلامی، اور ان مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں ان کا جو ہے نا احترام بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان کی حرمت جو ہے بہت ہمارے پہ لازم قرار دی ہے۔ حرمت والے 4 مہینوں میں سے 3 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ پے در پہ ہیں: ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام۔ اور ایک مہینہ جو ہے وہ الگ سے ہے، اور جو الگ سے مہینہ ہے وہ ہے رجب، ماہ رجب، جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کی تعظیم کی، اس کی تقریب کی، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عزت و اکرام سے نوازے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہی ہیں، ہفتے بھی سارے اللہ کے ہیں، دن بھی سارے اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن اعمال کے حوالے سے، اللہ کی عطا کے حوالے سے یا اس نسبت سے رجب کی نسبت رجب کا تعلق اللہ سے ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تینوں مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہی اللہ والی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ رمضان شریف آتا ہے، رمضان شریف گزر جاتا ہے، اور رمضان شریف چلا جاتا ہے۔ ماہ رجب خیر سے شروع ہو چکا ہے، آج کتنے دن اس کے گزر چکے ہیں، تو ہم یہ سوچ کے کہتے ہیں کہ رجب جو ہے اس کے روزوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ہماری لا علمی ہے اور ہماری غفلت کا ہی عالم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ تینوں مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ رجب اگر قیمتی نہیں بنے گا تو شعبان قیمتی نہیں بنے گا، اور اگر شعبان قیمتی نہیں بنے گا تو رمضان قیمتی نہیں بنے گا۔ جیسا تیرا رمضان ہوگا، جیسے اعمال والی زندگی گزارے گا، باقی 11 مہینے بھی ویسے ہی تیری گزریں گے۔ اگر ماہ رمضان غفلت والا ہوا تو باقی مہینے بھی اعمال کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، جتنے مرضی بندہ ورد وظیفے کر لے۔ ماہ رمضان میں بگڑی نے انسان کی بنی تو باقی 11 مہینوں میں بھی بگڑی بننے والی نہیں ہے۔ رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے شعبان کو قیمتی بنانا ضروری ہے، اور شعبان کو قیمتی بنانے کے لیے ماہ رجب کو قیمتی بنانا ضروری ہے۔ اس کی بڑی آسان مثال بزرگان دین نے دی ہے۔ ماہ رجب میں ہل چلایا جاتا ہے، اور شعبان میں بیج بویا جاتا ہے، اور پھر رمضان میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ اللہ والو، جس نے ہل ہی نہیں چلایا تو وہ بیج کیا بوئے گا؟ جس نے بیج ہی نہیں بویا تو وہ کاشت کیا کرے گا؟ یہ 3 مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کو قیمتی بنانا ہے تو ہمیں ماہ رجب کا احترام کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ماہ رجب کا احترام کیا ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ۔ وہ گناہ جو آج تک یہ بیان سننے تک گناہ کر رہے تھے، ان گناہوں سے توبہ کر لیں، اور حضور علیہ السلام کی غلامی والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں، تو یہ ماہ رجب کا احترام ہے۔
اگر ماہ رجب کا احترام نہیں کرتے، اپنے سب کا گناہ اور آج کل جو گناہ کاریں غیبت ہے، سوشل میڈیا ہے، بد نظری ہے، رشوت ہے، ملاوٹ ہے اور دیگر گناہ ہے، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالنا، کسی کی ناجائز جائیداد پہ قبضہ کرنا، کسی کا حصہ آپ نے رکھا ہوا ہے، کسی کی کوئی چیز ضمانت آپ کے پاس ہے، آپ نے نہیں اس کو دی، کسی بھی گناہ میں ملوث ہے، اللہ والو اگر آج ابھی سے ہم توبہ کر لیں گے، ہمارا شبان قیمتی ہو جائے گا، ہم بیج بونے کے قابل ہو جائیں گے۔ جب ماہ رجب اور ماہ شبان قیمتی ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی رمضان میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، جس کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اور پھر جو امت کا مہینہ ہے، جب وہ ہمارے پانے کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اللہ کو پانے کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جنت کو پانے کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت پانے کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو ہماری روح، ہمارا بدن اس کام اور اس مزدوری کے لیے تیار ہو چکا ہوگا ہمارا۔ اور آج کی زبان میں نوجوان اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی جم میں جائیں یا سپورٹس میں ہوں تو اس سے پہلے کھلاڑی پہلے وارم اپ کرتے ہیں۔ یہ وارم اپ کے لیے اللہ نے 2 مہینے بنائے ہیں۔ رمضان المبارک تمہارا ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، کیونکہ تم 11 مہینے دنیا میں الجھے ہوئے ہو۔ جب ایک دم رمضان آتا ہے تو آتے چھوڑنی مشکل ہو جاتی ہیں، ہمارے روزے رکھنے مشکل ہو جائیں گے، یہ تو ہمیں عبادت کرنی مشکل ہو جائے گی۔ جب آہستہ آہستہ رجب سے، شعبان سے روزے رکھتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں سے بچتے ہوئے یہ 2 مہینے کا سفر کریں گے، تب تک کیا نفع ہوگا کہ ہمارا نفس جو ہے اس کا زور ٹوٹ جائے گا اور ہماری طبیعت جو ہے اعمال کی طرف مائل ہو چکی ہوگی۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے، چاہے وہ گرمی میں ہوں، سردی کے ہوں، جس طرح بھی ہو، اس میں مشکل نہیں لگے گی، نہ پیاس کا مسئلہ ہوگا، نہ نمازوں کا کوئی مسئلہ ہوگا، نہ رات کے قیام کا کوئی مسئلہ ہوگا، کیونکہ اب مزاج بن چکا ہوگا رجب سے ہمارا۔ جب 2 مہینے ہم نے محنت ہی نہیں کی ہوگی، جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، کل رمضان ہے، تو ہم ایک دم سے انسان کی طبیعت جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جب طبیعت تیار ہوگی، مائل ہوگی اور نفس راضی ہوگا، تب تک روزے آدھا رمضان گزر چکا ہوگا، یوں قیمتی جو دن تھے ہمارے ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ تینوں مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کو قیمتی بنانا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو آباد کرنا ہے اور آخرت میں اللہ سے پانی ہے اور اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اگر ہم ماہ رجب کا احترام کرتے ہیں، جب ہم ماہ رجب کا احترام کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا، یہ ذرا آپ سوچئے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ماہ رجب کا احترام کافر کرے تو اسے کیا ملا تھا۔ اس سے آپ نے پھر اندازہ لگانا ہے کہ کافر کو ماہ رجب کا احترام کرے تو اس سے یہ نعمت مل سکتی ہے، تو ہم نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہم تو محمدی ہیں، اگر ہم ماہ رجب کا احترام کریں گے تو ہمیں کیا نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ سنایا اپنے صحابہ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک نوجوان تھا جو کہ ایک لڑکی سے اس کی الفت تھی اس کی، تو وہ ایک دن جو ہے نا اس کو گناہ کرنے کا موقع مل گیا، ٹائم مل گیا اس کو۔ اب وہ نوجوان جو ہے نا اپنی محبوبہ کے گھر جب اس سے ملنے گیا تو آگے سنیں کیا ہوا۔ جب اسے موقع ملا تو اس نوجوان نے
اپنی محبوبہ سے یہ پوچھا کہ جب میں باہر سے آیا ہوں تو بہت سے لوگ اپنی چھتوں پر چڑھے ہیں اور لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو وہ اس لڑکی نے بتایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ماہ رجب شروع ہونے کو ہے، ماہ رجب جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے، یہ لوگوں کو امید ہے کہ چاند نظر آ جائے گا، تو اس لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، چاند دیکھنے کے لیے کھلی جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، جمع ہیں، ماہ رجب کا چاند دیکھ لیں، کیونکہ ماہ رجب جو ہے وہ حرمت والا ہے مہینہ ہے اور اس کا احترام لازم ہے۔ چوں ہی اس کی محبوبہ نے یہ بات بتائی کہ رجب کا چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو وہ نوجوان ایک دم سے ڈر گیا اور اس کے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ تو وہ اس کی جو محبوبہ تھی اس نے کہا کہ بھئی تم جو ہے کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو نا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ گناہ کا کام اس مہینے میں نہیں میں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے ڈر سے جا رہا ہوں، میں اس مہینے کوئی بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ عیسیٰ فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ رہتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جاؤ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے در پہ پہنچے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے حیران ہے اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس نے کیا کمال کیا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ اس کی زیارت کے لیے، اور وہ یہ حیران ہے لڑکا کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ وقت کا نبی چل کے میرے در پہ آ گیا ہے۔ اب اس نے سوال کیا جی حضرت خیر سے آئے ہیں، میرے پاس خیریت سے آئے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی وہ ساری بتائی سنائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کی زیارت کر کے آؤ، تو تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ اللہ کو تیرے پہ اتنا پیار آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے کوئی کام نہیں کیا، میں گناہ کرنے لگا تھا، گناہ کا میرے پاس موقع تھا، لیکن میں اللہ سے ڈر گیا، میں اللہ سے وہ راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے ان کے لیے ایک سے زیادہ جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، سبحان اللہ۔ جب وہ اللہ سے ڈر گیا تو اللہ نے ایمان کی دولت سے اسے سرفراز کر دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اگر ایک دیکھو کافر ہے وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات کی جانے لگی ہے، وہ حضرات جو مالی بندش کا رونا روتے ہیں، تعویذات جادو کا رونا روتے ہیں، لا علاج بیماریوں کا رونا روتے ہیں، میری بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، میرے اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے ہیں، بچے برسرے روزگار نہیں ہیں، کوئی کام نہیں ہے اس کا رونا روتے ہیں، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی اس کے کا رونا روتے ہیں، کسی نے باہر جانا ہے ان کے وسائل نہیں بن رہے، جس طرح کے بھی مسائل کے اندر آج ہم لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں اور رو رہے ہیں، اگر آپ اس مہینے کا احترام کریں تو اللہ کافر کو ایمان دے سکتا ہے، تو اللہ ہماری جولیوں کو کیوں نہیں بھر سکتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امت آج وظائف کرنے کے لیے، تویز داغا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر سیدھا الٹا کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امت توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ الحمدللہ ہمارے جو لوگ بالکل ہی جو ہے سرے سے ہی نیک اعمال نہیں کرتے،
وہ رجب کے مہینے کے روزے رکھیں گے تو ان کا شعبان آسان ہو جائے گا، اور جن کا شعبان آسان ہوگا تو ان کا رمضان المبارک انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا۔ اور جو لوگ بالکل نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ ان کو کچھ محنت رجب میں کرنی پڑے گی، نفس میں بہتری آئے گی، کچھ شعبان میں محنت کریں گے تو انشاءاللہ رمضان ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہ مجھے رستے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، تو میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت سے میں آ رہا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا معاذ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے کیا سنا؟ کوئی نئی بات آپ نے فرمائی ہے یا کوئی حکم دیا ہے تو مجھے بھی بتائیں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے صدقے دل سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ایک بار کہا، اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے ماہ رجب میں محض ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پاک سنی، میں فوراً مسجد نبی میں چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے محض ایک بار کہا لا الہ الا اللہ صدقے دل سے، اس کے لیے جنت ہے، جس نے محض ایک روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے ماہ رجب کا، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں معاذ نے یہ بات صحیح کی ہے، میں نے ابھی کہا ہے۔ اللہ والو، ایک روزہ ماہ رجب کا محض اللہ کی رضا کے لیے، جمعہ کا رکھو، ہفتے کا رکھیں، اتوار کا رکھیں، پیر کا رکھیں، جمعرات کا رکھیں، جو آپ کو آسانی ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ جنتی ہیں۔ شرط کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، شرط اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق علیہ روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ماہ رجب کا پہلے شب جمعہ آتا ہے، دن جمعرات کا ہوگا اور رات جمعے کی ہوگی اور اگلا دن جمعے کا ہوگا، تو شب جمعہ کو جو ہے ابھی تہائی رات جب گزرتی ہے تو زمین و آسمان پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو کہ خانہ کعبہ میں حاضر نہ ہو۔ تمام فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر اللہ ان پر تجلی فرماتے ہیں، نگاہ رحمت فرماتے ہیں، نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ جب اللہ ان پر تجلی فرماتے ہیں تو رب فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ تو تمام فرشتے جو یک زبان ہو کر کہتے ہیں یا اللہ، ماہ رجب کے اندر اگر کسی نے ایک بھی روزہ بھی رکھا تو اس کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، ماہ رجب کے اندر اگر کسی نے ایک روزہ بھی رکھا ہے تو اس کی بخشش فرما دے، تو رب آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس نے ماہ رجب کے اندر ایک روزہ بھی رکھا، میں نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی بخشش کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک روزہ ماہ رجب کا، وہ اتنا قیمتی ہے، جو 4 رکھے گا، 6 رکھے گا، 8 رکھے گا، 10 رکھے گا، اسی طرح شعبان میں کچھ روزے رکھے گا تو ماہ رمضان کے روزے تو اس سے مشکل نہیں لگیں گے۔ کچھ اس مہینے میں گناہوں سے بچے گا، کچھ شعبان میں گناہوں سے بچے گا، رمضان میں پاک صاف ہو کے جب عبادت کرے گا، بدن بھی ہلکا ہوگا، روح بھی لطیف ہوئی ہوگی، عبادت کا مزہ ہی اپنا ہوگا، لطف ہی اور ہوگا۔ اس طرح جو نماز نہیں پڑھتے وہ اپنی نمازوں کو درست کریں گے، 5 وقت کا اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں گے۔ ایک سادہ سی آپ کو مثال میں دیتی ہوں، جس طرح سعودیہ میں، دبئی، مسقط ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان کے ہاں جو ہے الحمدللہ ایک جو ہے بات بہت اچھی ہے کہ رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہیں۔
ہمارے ساتھ بدبختی ایسی ہے کہ ہم رمضان المبارک کو بس اپنے اوپر سے اتار ہی دیتے ہیں۔ عرب کیا کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہیں، مڈل ایسٹ میں جو لوگ، عرب ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ ماہ رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں ماہ رمضان کو گلے سے اتار دیتے ہیں، سر سے اتارتے ہیں، بس روزے ختم ہو جائیں کسی طرح۔ جو ہی شعبان قریب آتا ہے، عرب جو ممالک ہے رمضان المبارک کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے۔ ان کے مدارس میں جو ہے، اسکول کالجز میں، ان کی 2 مہینے کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، شعبان کی بھی اور رمضان کی بھی۔ جس طرح ادھر گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اب انہوں نے کیا کرنا ہے، اسکول کالجز والے آزاد ہیں، ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں کم ہو گئی ہیں، اب ان کو سوائے عبادت کے یا آرام کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جب شعبان آتا ہے تو وہ لوگ اپنے گھروں میں جو ہے، شعبان کے پہلے عشرے میں رجب وائٹ واش گھروں میں کرواتے ہیں، اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ پھر وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنے اسٹریٹ لائٹ وغیرہ اپنے شہروں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، مینٹیننس کرتے ہیں اپنے ملک میں۔ گلیاں محلے سارے، ہر کام کو پراپر طریقے سے، ڈیکوریشن کا کام سب کچھ ہو جاتا ہے، چوکوں وغیرہ میں بہترین اہتمام ہو جاتا ہے سب۔ یہ سب کام جو ہے سارا شعبان چلتا رہتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی ڈیٹ ہونی ہے نا، جب چاند نظر آنا ہے، سب کام بند، ملازمین کو بھی آسانیاں، کوئی کام نہیں، اب صرف قرآن کی تلاوت ہوگی، نوافل ہوگی، عبادت ہوگی، روزہ ہوگا، اور گھر رہ کے یہ رمضان المبارک گزاریں گے، چھٹیاں ہوں گی ان کو۔ اور جو دکاندار کاروبار والے لوگ ہیں وہ دکان کھولیں گے، دوپہر کو کھولیں گے، عصر کے بعد کاروبار ہوگا، اور اس طرح ان کے معاملات، تراویحوں کا اہتمام بھی کریں گے، سارا کچھ۔ ہر بندے کو جو ہے نا رمضان المبارک میں اہتمام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، اگر حکومت ہمیں کوئی آسانی دیتے بھی ہیں تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ سوشل میڈیا پہ لوگ لگ جاتے ہیں، یا پھر افطاریوں کی تیاریوں میں ہی سارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم نے ماہ رجب کو قیمتی نہیں بنایا ہوا، ماہ رجب کو قیمتی نہیں بنایا، اس لیے ہمارا شعبان قیمتی نہیں ہے۔ جب ہم نے شعبان میں محنت نہیں کی تو رمضان بھی پھر ایسا اسی طرح ہی گزرے گا، اتنا برکتوں والا رحمت والا مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص بھوکا پیاسا ہوگا، ہر شخص بھوکا پیاسا ہوگا سوائے انبیاء علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ماہ رجب میں روزے رکھے ہوں گے، ماہ شعبان میں روزے رکھے ہوں گے، اور ماہ رمضان میں جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے، اللہ قیامت کے دن بھی ان کو پیاسا اور بھوکا نہیں رہنے دے گا، جیسے انبیاء علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال اور ان کی اولادیں آسودہ ہوں گی، اسی طرح میری امتی جنہوں نے ماہ رجب میں، ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں روزے رکھے، وہ بھی آسودہ ہوں گے، ان کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔
اللہ والوں قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچنا چاہتے ہو تو ماہ رجب کے کچھ روزے رکھو، کچھ شعبان کے روزے رکھو اور باقی تو رمضان کے پورے روزے ہم نے انشاءاللہ تعالی رکھنے ہیں۔ ایک بہت بڑی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک روزہ رکھا محض اللہ کی رضا کے لیے ماہ رجب کا، اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ ایک روزے پہ اللہ کی رضا، جس نے ایک روزہ رکھا اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور جس نے 2 روزے رکھے اللہ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ جو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے 3 روزے رکھے اللہ رب العزت اس سے جہنم کو 70,000 سال دور کر دیں گے۔ جس نے ماہ رجب کے 4 روزے رکھے اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کے 5 روزے رکھے جب قیامت کے دن وہ میدان محشر میں آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 6 روزے رکھے ماہ رجب کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ جس نے 6 روزے رکھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 7 روزے رکھے اللہ جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دے گا۔ 7 اللہ محبوب نے فرمایا جس نے ماہ رجب کے 8 روزے رکھے اس کے اوپر اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس سے چاہے تو داخل ہو جا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے 9 روزے رکھے جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا اور رب آواز دیں گے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہی جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کے 10 روزے رکھے اللہ اسے 2 سبز پر عطا فرمائیں گے جس پر یاقوت اور مرجان جڑے ہوں گے، اور وہ پرواز کرتا ہوا عافیت اور سلامتی اور خیر کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کے 11 یا 12 روزے رکھے اللہ اس کو صاحب کمال اور صاحب فضل بنائے گا، یعنی ایسا اس پر کرم کرے گا کہ وہ صاحب کمال بن جائے گا۔ جو اس کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی نفع اٹھائیں گے، اللہ ان کے اوپر ایسا فضل کرے گا کہ اس فضل سے دوسرے بھی نفع اٹھائیں گے۔ جس طرح باپ پڑھا لکھا ہو تو اس سے اولاد اس سے نفع اٹھاتی ہے، مالدار ہو باپ تو اس سے اولاد اس سے نفع اٹھاتی ہے۔ اللہ ایسے صاحب کمال بنائے گا جنہوں نے 11 یا 12 روزے رکھے ہوں گے ماہ رجب کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رجب کے 13 روزے رکھے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کے 14 روزے رکھے اللہ اس کو صاحب کرامت ولایت عطا فرمائیں گے، اور وہ صاحب کرامت ہوگا، یعنی کرامات کا ظہور ہوگا اس پر۔ اللہ والے اگر ایسی ہی ولایت چاہتے ہو تو سوال 14 روزوں کا ہے۔ اب 15واں روزے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کے 15 روزے رکھے اللہ اس کو شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا۔
شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا. مرے گا وہ بستر پہ لیکن محشر میں ہوگا شہداء کی صف میں. 15 یہ اب ساری احادیث کو اکٹھا کر کے 15 روزوں کی ترتیب سے آپ کو بتا دیا. آپ کو 15 روزے ہیں. آپ ان کو توڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں. آپ پیر کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں. اس میں 2 نیتیں کرنی ہیں. حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور رجب کے روزے وہ بھی پورے ہو جائیں گے. پھر ہفتہ اتوار پیر کا رکھ لیں، منگل بدھ جمعرات کا رکھ لیں. جب رجب کی تاریخ 13 14 15 ہوگی، یہ روزے رکھنا بھی آدم علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت چلتی آ رہی ہے. کسی بھی طرح روزے رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے اکٹھے رکھنے ہیں، توڑ توڑ کے رکھیں. اس طریقے سے رکھیں گے تو زیادہ افضل بھی ہوں گے اور نفع بھی ہوگا. اس میں روحانیت زیادہ ہوگی، حضور کی سنت کا نور بھی شامل ہو جائے گا، اور جو ان کی فضیلت ہے اور جو ثواب کے حوالے سے حدیث آئی ہیں وہ بھی ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو اتوار کی چھٹی ہے، آپ ہفتے اتوار کا رکھ لیں. جمعرات اور جمعے کا رکھ لیں. جمعے کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا یا تو پہلے سے روزے رکھ رہے ہیں، درمیان میں جمعہ آ گیا تو کوئی مذائقہ نہیں. خالی جمعے کا روزہ نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ملا کے روزہ رکھنا ہے. جمعرات اور جمعے کا رکھ لیں. ٹھوک گئی تھی. جمعے کے روزے کی حوصلہ شکنی کی گئی. ایک روزہ جو رکھنا ہے تو جمعۃ المبارکہ نہیں رکھنا. 5-7 کٹھے رکھ رہے ہیں، اس میں جمعہ آ گئے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں. اگر 3 رکھنے ہیں تو بدھ جمعرات جمعہ. اگر آگے سے رکھنے ہیں ہفتہ اتوار پیر کا رکھ لیں، منگل بدھ جمعرات کا رکھ لیں. یا رجب کی 13 14 اور 15 کا روزہ رکھیں. جب پورے اس طرح روزے پورے مہینے میں سے نکال لیں گے تو 14 15 یہ روزے ہو جائیں گے. اور اگر آپ ترتیب سے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، وہ تو ہماری ہمت کے لیے. ایک روزہ اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے. یہاں تو 15 روزوں کا کہا جا رہا ہے. اب وہ تمام حضرات جو دنیاوی مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماری ہے، جادو ہے، لوگوں کو کیا کیا غم ہے، جو لوگوں کو لگے ہوئے ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں ان کے لیے جو روزوں کے فضائل بتائے گئے ہیں یا طریقہ بتایا گیا ہے، اسی طرح روزوں کا اہتمام کریں اور چھوٹا سا عمل کر لیں. چھوٹا سا ایک عمل کر لیں. یہ مبارک اعمال ہیں جن پہ امت کو ابھارنا چاہیے، ترغیب دینی چاہیے کہ امت کرے. امت لگی ہوئی ہے لمبے چوڑے وظائف پہ. اس لیے جو وظائف کی آپ کے گھروں میں کتابیں ہیں نا، ان کو بس آپ خیر باد کہہ دیں اور اللہ سے توبہ کر لیں. جب وظائف سے توبہ ہو جائے گی، جادو ٹونوں سے توبہ ہو جائے گی، تعویذات سے توبہ ہم کر لیں گے تو پھر دیکھیں اللہ والوں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو، سجدہ استغفار پڑھو، درود تنجینہ پڑھو، بندشیں کھل جائیں گی، جادو ٹوٹ جائیں گے. اولاد کی نافرمانی ہے تو اللہ سے ان کو فرما بردار بنوا لیں. بچیوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے.
ہم مانگیں گے اللہ کروا دیں گے. بچوں کو ملازمت نہیں مل رہی. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تو ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے، تو وہ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے مسئلے بھی حل کر دے گا. گھر میں کوئی بیماری ہے تو بس آپ جولی پلاتے جائیں اور اللہ آپ ان سب کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. پورا میرا ہوا ہے 9% پلس ہوا ہے 9% تھرڈ آنے سے بہت گندی ہو رہی ہے صرف 9% اللہ والو یہ اصل زندگی. گھر بیٹھے آرام کے ساتھ، نہ کسی کا احسان، نہ کوئی ہدیہ، نہ کوئی ٹونا، نہ کوئی نقصان. صلاۃ توبہ ہمیں ضرور پڑھنی ہے. نماز پڑھیں گے، گھر میں اہتمام کریں گے صلاۃ التوبہ کا. آپ کو دیکھتے دیکھتے بچے بھی نمازی ہو جائیں گے، گھر کا ماحول بدل جائے گا. جب نمازوں کے برکات گھر میں آئیں گے تو سب جو ہیں، جو بچے نافرمان ہیں یا گھر میں مسائل ہیں، وہ سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. جب عورتیں، ہم مائیں بہنیں نماز پڑھیں گی تو اس سے جو ہے گھر میں برکتیں آئیں گی. اور لمبے لمبے وظیفے جو ہیں وہ نہیں کرنے، اللہ سے صرف توبہ ہی کرنی ہے. یا اللہ میری توبہ، استغفار کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے سب بگڑے کام بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دیسی کلکس یہ اللہ والے ایک بڑے اللہ والے ہیں جن کا یہ سارا بیان تھا جو کہ میں عرض کر رہی ہوں. میں تو خاک ہوں، مجھے تو ایک زیرو بھی نہیں آتی دین کے بارے میں، صفر بھی نہیں پتہ، لیکن ان کی باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو کسی طریقے سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں. تو باقی اللہ ان کو صحت و زندگی دیں، جو اتنے اچھے نیک بندے ہیں اور اتنی اچھی دین کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. بس ایک چھوٹا سا ایک ذکر تھا جو مجھے بہت اچھا لگا ان کا بیان، تو میں نے آپ سے عرض کیا. اللہ صاحب ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم رجب کے روزے رکھ سکیں اور اللہ کا خاص قرب حاصل کر سکیں. آمین ثم آمین.